الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہیں. ویسے کہنا چاہیے کہ آثار قیامت پروگرام کے ساتھ، ورنہ یار دوست کہیں گے کہ آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حاضر خدمت ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو یقیناً ہم سب پر ہی لاگو ہوتا ہے. ہم سب آثار قیامت کے ساتھ ہی اس دنیا میں جی رہے ہیں. وقتاً فوقتاً چھوٹی بڑی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور بس سمجھنے والی عقل چاہیے، دیکھنے والی نگاہ چاہیے. کل جب ہم نے پروگرام ختم کیا تھا ناظرین، تو ہم اس مقام پر پہنچ کر اپنی تحقیق کی سواری کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان یا حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اور ان کی جو روایت ہے جو ہم تک پہنچی ہے 72 علامات بتائی ہیں. حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقوال سن کر، آپ کی باتیں سن کر لکھا کرتے تھے، آپ کے قول مبارک کو تحریر کرتے تھے، کاتبوں میں سے تھے. اور اتنا بڑا مقام ہے آپ کا کہ ابھی کچھ برس قبل آپ کی قبر مبارک میں پانی آ گیا تھا، اور آپ نے خواب میں زیارت فرمائی وہاں کے حاکم کو، اور پھر آپ کی قبر اطہر کو کھولا گیا، آپ کے جسد مبارک کو نکالا گیا. وہ ویسے ہی کا ویسا تھا جیسے کہ ابھی سو رہے ہوں. اور پھر آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کے احاطے میں دوبارہ دفن کیا. ایک اور صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو جسد اطہر تھے ان کو نکالا گیا اور پھر ان کو دوبارہ دفن کیا. یہ منظر پوری دنیا نے دیکھا اور ریکارڈ پر موجود ہے. آج آپ کی جو قبریں ہیں وہ دمشق میں، جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے، وہیں پر آپ کی قبریں موجود ہیں. تو حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 72 چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں. جب تم دیکھو، اب دیکھیے کیا کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے. جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں. نمازیں غارت کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہم نماز کو فزیکل ایکسرسائز بنا دیں، جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل نہ کریں. جو حالت ہماری نماز میں ہے وہ حالت ہماری پورے دن قائم نہ رہے. تو نماز غارت کر دی ہم نے اپنی. امانت ضائع کرنے لگے. یہ دین ہمیں امانت کے طور پہ ہی تو ملا تھا، اس امانت کو ہم ضائع کر رہے ہیں. مطلب کا دین مرضی کا معبود بنانا چاہتے ہیں. سود کھانے لگے، سود. اور ہمارے یہاں تو سود ایسے کھایا جا رہا ہے ناظرین جیسے کہ دسترخوان پر چنا ہوا کوئی کھانا کہ جس کو اگر کھایا نہ جائے تو ہماری موت ہو جائے. سود کھا رہے ہیں، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے. اب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کذب، ریاکاری، مکاری، عیاری یہ تو اب جائز سمجھی جانے لگی ہے. معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کی لاش گرا دی جاتی ہے. بالیاں چھیننے کے لیے، ایک 3 سال کی بچی کی بالیاں اتروانے کے لیے کوئی سفاک، کوئی شقی القلب شخص اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو قتل کر دیتا ہے. معمولی باتوں پر خوریزی کرنے لگے. اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے. آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آج کمپٹیشن یہ ہے کہ کون کتنی اونچی عمارت بناتا ہے، بلکہ اب تو ملکوں کے مقابلے اس بات پر ہو رہے ہیں کہ کس ملک میں
کتنی اونچی عمارت موجود ہے. دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگے. علامات قیامت. دین کو کیسے بیچا جاتا ہے ناظرین؟ دنیا کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی آسائش کے لیے، دنیا کی راحتوں کے لیے دین کو موم کی ناک کی طرح موڑ دیا جائے. یعنی چند ٹکوں کے عوض، یعنی چند ٹکوں کے عوض، چند روپیوں کے عوض، دولت کے عوض، مال اور آسائش کے عوض ہم دین کو فروخت کر دیں اور مطلب کے فتوے صادر کرنے لگیں. قطع رحمی یعنی قریبی عزیز اور رشتہ داروں سے بس سلوکی ہونے لگے، جو کہ ہوتی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو. انصاف کمزور ہو جائے، جھوٹ سچ بن جائے، لباس ریشم کا ہو جائے، ظلم، طلاق اور ناگہانی موت عام ہو جائے، خیانت کار کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے، تہمت تراشی عام ہو جائے، بارش کے باوجود گرمی ہو، اولاد غم اور غصے کا موجب ہو، کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں اور شریفوں کا ناک میں دم آ جائے، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں، امین خیانت کرنے لگیں، قوم کے سردار ظالم ہوں، عالم اور قاری بدکار ہوں، اور جب لوگ بھیڑ کی کھالیں یعنی پوستین پہننے لگیں، ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تل ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ایسے فتنے میں ڈال دے گا جس میں یہودی ظالموں کی طرح بھٹکتے پھریں گے، تلاش کرتے پھریں گے آپ کو یہودی. پھر فرمایا حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب سونا عام ہو جائے، چاندی کی مانگ ہوگی، جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، مصحف یعنی قرآن کو آراستہ کیا جائے گا، مساجد میں نقش و نگار بنائے جائیں گے، اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، دل ویران ہو جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. لونڈی، اب یہ بڑی عجیب بات ہے، لونڈی کیسے آقا کو جنے گی؟ یہاں لونڈی سے مراد ناظرین عورت ہے، اور عورت کی اتنی تحقیر اور تذلیل ہو جائے گی کہ جو اس کی اولاد پیدا ہوگی وہ بھی آقا بن کر اس سے بات کیا کرے گی. یعنی کوئی ادب نہیں رہے گا ماں کا، اولاد بھی ایسا لگے گا کہ جیسے اولاد نے ماں کو خرید رکھا ہے، اور اس طرح سے ماں سے گفتگو ہوئی. لونڈی اپنے آقا کو جنے گی.